السلام علیکم۔ متن الحق حاضر۔ فروری کا اینڈ چل رہا ہے 2023۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے دل پہ بھی بڑا بوجھ ہوا تھا، آپ کے دل یہ بوجھ ہوگا، لیکن میں آخر میں کوئی آپ کو اچھی چیز سنا کے اس کی تلافی کر دوں گا۔ لیکن کچھ لوگ زندگی میں تھوڑے دیر کے لیے ملتے ہیں، اور لیکن جب بچھڑ جاتے ہیں تو بہت آج تک ایک واقعے کو آلموسٹ 53 سال ہو گئے، ایک واقعے کو ابھی 2-3 سال ہوئے، لیکن دونوں وہ شخصیات یہاں نقش ہیں۔ پہلے عرض کروں، پہلے لوگوں میں ملک سے محبت تھی، اب نہیں رہی، اتنا نفس نفسی کا دور۔ اب جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے پہلے کا ہے، ہم سے الگ ہونے سے پہلے کا۔ شہید ملت روڈ پہ رہائش تھی میری اس زمانے میں، اور ورک شاپ جہاں گاڑیوں میں کام کراتا تھا وہ طارق روڈ کے بیک سائڈ پر خالد بن ولید روڈ ہے، وہاں پر اس زمانے میں اکا دکا کمرشل علاقہ شروع ہو گیا تھا، دکانیں کھل گئی تھیں۔ میں اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کرانے گیا، اس زمانے میں 16, 17, 18 ہزار روپے کی نئی کار آتی تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں پہنچا تو مجھ سے پہلے ایک اور صاحب اپنی گاڑی کی ٹیوننگ مرمت کرانے کے لیے بیٹھے تھے، دیکھنے میں انتہائی معقول، پڑھے لکھے لگ رہے، اور گاڑی اس وقت جو ان کے پاس پرانی تھی، اس زمانے میں اس کی ویلیو ہوگی میرا خیال ہے 7-8 ہزار روپے۔ ظاہر ہے سستا زمانہ تھا، 2.5 روپے کا پلگ آتا تھا کار کا، اب حساب لگا لیں، جب 25 روپے کی گاڑی سروس ہوتی تھی، 2.5 روپے کا گاڑی کا پلگ میکینک شاید 15 روپے یا 20 روپے لیتا تھا ٹیوننگ کرنے کے، اگر صحیح یاد نہیں ہے، کیونکہ وہ جس میکینک پر میں جاتا تھا میرا دوست بھی تھا وہ، اور قابل آدمی تھا۔ اس نے ایک ایسا فالٹ پکڑا تھا ایک کار کا میری، جو کمپنی والے فیل ہو گئے تھے، تو الگ بتاؤں گا آپ کو۔ میں بیٹھ گیا ویٹنگ پہ، یہ گاڑی فارغ ہو جائے تو میں اپنی گاڑی ٹیوننگ کراؤں، اس دوران میں اس سے سلام دعا ہو گئی۔ میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوئی تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت لٹریری آدمی ہے، کہ سب آج جیسے آج فاروق البال وہ فاروق البال تھے، ان کی گاڑی میں کام بڑھ گیا، مجھے کوئی 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا پڑا، بیٹھ گیا میں۔ اس دوران میں جب تفصیلی تعارف ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بینکنگ کاؤنسل ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اس کے 4 ممبروں میں بورڈ کے ایک ممبر یہ صاحب بھی ہیں، جو بڑے پورے ملک کے بینکنگ کے حالات دیکھتی ہے۔ تو باتوں میں ان کے منہ سے وہ دیکھیے، اس زمانے میں بھی کرپشن تو تھی، کہ بھئی یار میں اب سوچ رہا ہوں میں چھوڑ دوں، یہ میرے ضمیر کے خلاف کام کرنے کو کہتے ہیں، شاید میں نہیں کر سکتا وہ۔ میں نے ان سے، ہم نے بھی چائے بھی ساتھ پی لی بیٹھ کے، بیٹھے تھے، میں نے فون نمبر لے لیا ان کا، انہوں نے میرا فون نمبر لے لیا، اور کوئی بات اچھی ہوتی تھی وہ صاحب برجستہ ایک آدھ شعر سنا دیتے تھے، مطلب یہ، لیکن لگ رہا تھا اندر سے بیچارے کا دل بہت دکھی ہے، کسی اب کیا وجہ ہے وہ نہیں پتہ چلتی ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 مہینے میں 3-4 بار میری فون پہ ان سے اچھی گپ شپ رہی۔ بعد میں ایک دن اخبار پڑھ کے جھٹکا لگا، ان کے نام سے آگے لکھا تھا انہوں نے خودکشی کر لی۔ کیا حالات تھے، اتنا پڑھا لٹریٹ آدمی، کیا بیچارے کے حالات تھے، کس نے تنگ کیا تھا، گورنمنٹ کے آدمی تنگ کیا یا حالات گھریلو تھے، جو بھی تھا، لیکن آج تک وہ آدمی نشہ کہ بہترین آدمی بات چیت ہے، اخلاق میں ختم۔ دوسرا صاحب آج سے 5 یا 6 سال پہلے میں اور میری وائف لاہور ایک تقریب میں جا رہے تھے، ایئر بلو جہاز میں، بڑا جہاز تھا ان کا، ایئر بس۔ ہم کو جہاز کے تقریباً آخری حصے میں بیچ کی جو رو ہوتی ہے 4 سیٹوں کی،
3 دائیں 3 بائیں، بیچ میں 4 کی رو. اس میں ایک خاتون بیٹھی، پھر میری وائف بیٹھی، پھر میں بیٹھا. سیٹ میری ابھی ایک میرے سیدھے ہاتھ والی بیچ کی رو میں خالی تھی. بہت پھر ایک صاحب بڑے ہینڈ بیگ ان کے لٹکا ہوا بھاگتے ہوئے، بڑے اسمارٹ. اچھا دیکھنے میں فوجی کٹ پورا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے صاحب وہ آدمی. میں کپڑے والا ہوں، اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں مجھے پہچان ہوتی ہے. وہ آ کے بیٹھ گئے میرے پاس اور تھے قدر میں حیران. میرا کچھ جو کوئی ٹیکنیکل بات ہوگی، قدرے جاندار، بہت، لیکن بہت خوبصورت. عمر ہوگی ہارڈلی 35-36 سال. وہ صاحب بیٹھ گئے، جہاز اڑنے سے پہلے آ گئے میرے سیدھے ہاتھ پہ، بیچ کی رو کی آخری سیٹ پہ. جہاز کے دروازے بند ہو گئے، جہاز نے ٹیکسی شروع کری. جس وقت جہاز نے زمین چھوڑی ہے، یہ وہ صاحب، اچھا میں سن لیجیے، میں بتانا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات آپ کے اندازے کتنے غلط ہوتے ہیں، کتنے الٹ ہوتے ہیں، اس کو بتا رہا ہوں. جیسے ہی جہاز نے زمین چھوڑی، وہ صاحب بچوں کی طرح، بیلٹ بنی ہوئی تھی، لٹک کے برابر جو کھڑکی تھی سائڈ والی، اس میں سے جھانک کے دیکھ رہے کراچی کو، ویسے بالکل بچوں کی طرح. میں نے بیوی سے کان میں کہا، لگتا ہے یہ صاحب پہلی بار جہاز میں بیٹھے ہیں. دیکھیے ہماری اپنی کتنے ہوشیار، کتنے عقل مند ہیں. جہاز نارمل ہو گیا، بیلٹیں کھل گئیں. 1.5 گھنٹے کا سفر تھا. آدھے گھنٹے بعد سلام دعا شروع ہو گئی. میں نے پوچھا، میں نے کہا شکل سے تو آپ مجھے فوجی لگتے ہو، لیکن آپ کے وزن اور یہ وہ. ہنسنے لگے، کہنے لگے بھائی میں ایئر فورس میں ہوں، ونگ کمانڈر یا اسکواڈرن، یہ یاد نہیں مجھے بتایا تھا. تو میں نے کہا یار آپ ایئر فورس کے ہوتے ہوئے بچوں کی طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ زور سے ہنسے وہ. کہنے لگے بھائی جیسا ہم جہاز اڑاتے ہیں، ہماری پوری توجہ جہاز کے کل پرزوں پہ ہوتی ہے، ہم دائیں نہیں دے سکتے. اس لیے میں دیکھ رہا تھا میرا کراچی، ان کے الفاظ میرا کراچی کیسا لگ رہا ہے. مجھ پہ پانی پڑ گیا. میں نے کہا دل میں، میں نے کہا میں ان کو سمجھ رہا تھا پہلی بار بیٹھے، اور یہ آدمی کو دیکھو تو کتنے سینکڑوں ہزاروں گھنٹے جہاز اڑا چکے ہوں گے وہ. بہرحال دوستی ہو گئی، نمبر لے لیے ایک دوسرے کے ہم نے. یہ 2018 کی غالباً بات ہے، یہ میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو. نمبر لے لیے. اب بیچ میں ان کو اور وہ مجھے اکثر سلام دعا کر لیتے تھے، ہیلو ہائی کر لیتے تھے، کیونکہ میرے اور بھی کئی دوست ہیں جو ایئر فورس سے ریٹائر ہیں اور PIA سے ریٹائر ہیں. تو میں اس کا ذکر آگے بتاؤں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ سے. چلیے، وہ 22 مئی 2020 جمعے کا دن، رمضان، الوداع کا جمعہ، PIA کا جہاز تباہ ہو گیا گر کے کراچی میں. اب 99 لوگ تھے، 97 چلے گئے، 2 بچے تھے، ایک بینک مینیجر اور ایک دوسرا بندہ بچا تھا اس میں. اللہ نے بچایا تھا ان کو، تو ماں کی دعا نے بچایا. ان کی بڑی الگ کہانی ہے. 2-3 دن بعد جب لسٹ آئی، اتنا بڑا جھٹکا لگا. اس جہاز حادثے میں شہید ہونے والوں میں وہ ہمارے دوست بھی تھے، ایئر فورس والے. وہ چھٹی پہ گھر عید کرنے چھٹی پہ گھر آ رہے تھے. وہ اللہ بھی نے اپنے بعد بلا لیا ان کو. جہاز اڑا رہے تھے سجاد گل. لینڈ کرتے تک ہر چیز اوکے تھی. پریشانی ہو گئی کہ یہ ہوا کیسے. یہ معلوم ہوا ان کا پھر بلیک باکس ڈھونڈا گیا. 3 دن بعد تو ملا تھا. وہ جب ریکارڈنگ نکالی گئی تو اس وقت کرونا عروج پہ تھا. کپتان اور نائب کپتان، وائس کیپٹن اور کیپٹن، ان دونوں کی گفتگو 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے زیادہ کرونا کے مسئلے پہ تھی. پریشانی والی بات تھی. تو
دونوں جہاز کے اندر آخری حد تک سیفٹی کے لحاظ سے سب چیز، ایک ایک چیز جہاز خود بولتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. انہوں کو جب پہیے کھولنے تھے جہاز کے، بار بار ان کو کہہ رہا تھا کھولو، انہوں نے اس کو سسٹم کو مینول پہ کر کے بھول گئے. یہ جہاز اتارا تھا انہوں نے بغیر پہیوں کے، بغیر پہیے کھولے. میرے بہت سینئر دوست ہیں جو 777 سے ریٹائر ہوئے، پرویز جنگ ایئر فورس کے ہی پائلٹ رہے ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا یار تم ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بہت بڑی غلطی کری انہوں نے. اب جو ہو گیا تھا ہم نے اسی وقت جہاز کو اٹھانا ہی تھا، ہم نے وہیں اس کو روکنا تھا. اب یہ کیا ہے، ہر چیز کے ہر ایک اعصاب کی ایک طاقت ہوتی ہے. ایک جہاز انہوں نے ڈائریکٹ اٹھانے کی کوشش کری اور اس میں جہاز ختم ہو گیا. حالانکہ جو ایک زمانے میں 1982 یا 3 میں ایک جمبو جیٹ جہاز نے بغیر پہیے کھولے پنڈی میں لینڈنگ کی تھی، اس کے بعد سے وہ کپتان بخاری صاحب تھے تو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ. تو اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا تھا کہ واچ ٹاور جو ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ وہ دیکھتا ہے پہیے کھولے نہیں کھولے. میں تعجب تھا کہ انہوں نے بھی وارن کیوں نہیں کیا ان کو. بہرحال سب چلے گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن وہ دونوں آج، وہ بھی بیچارہ مرحوم بینک والے افسر بھی اور یہ بھی بہت اسمارٹ جوان، اللہ ان کی بہت اچھی کرے. دل خراب ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اخبار کے کسی دل جلے کی تحریر سنا رہا ہوں ہماری قوم کے بارے میں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ذرا سنیے گا یہ کس حد تک ہماری قوم کے مزاج پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. کروڑوں روپے کی حفاظت کے لیے بینک 15,000 ماہانہ پہ گارڈ رکھتا ہے. ہمارے یہاں سڑک پہلے بناتے ہیں، پھر اسے کھود کر بجلی اور گیس کی لائنیں بچھاتے ہیں. مسجدوں سے بجلی کے بل میں ٹی وی لائسنس وصول کرتے ہیں. پاگل پن کے نمبر ہیں سب. یہ حادثات میں مرنے اور جلنے والے کے ورثاء کو کھڑے کھڑے کروڑ روپے بانٹ دیں گے، مگر یہ حادثات نہ ہوں اس کی روک تھام پہ کوئی خرچہ نہیں کریں گے. ہمارے بڑے خود قرضوں پہ قرضے لیتے ہیں، عوام کو بچت اسکیموں کی ترغیب دیتے ہیں. اچھا جی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ربیع الاول، 11ویں، شادی بیاہ میں اور تہوار سب اسلامی چاند دیکھ کے مناتے ہیں، اور عیسوی کے آغاز پر اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں عیسائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور آخری بازی کی سن لیں، ہماری قوم کا یہ صحیح مزاج ہے. مائیوں، مہندی، شادی بیاہ میں سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور آخر میں قرآن شریف سب پہ رکھ کے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. السلام علیکم.